گھریلو خاتون جو ہے وہ جس نے گھر پہ رہنا اس کی بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اس کے بھی بہت سارے مسائل ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی فارغ ہوتی ہے، اس کے جھنجھٹ اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ نیچرلی تھوڑا سا جابین جو ہے نا وہ اپنے آپ کو لمٹ میں کر لیتا ہے، ڈسپلنڈ کر لیتا ہے. لیکن پھر جو گھر میں رہنے والی عورت اس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے اس کا تو کام ہی کوئی نہیں ہے، تو ظاہر ہے گھر ہی میں تھی. وہ اپنے آپ کو کہتی بھی ہاؤس وائف ہے. جی، ہاؤس اریسٹ ہے نا، ہاؤس اریسٹ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ میں کوئی سمجھ ہی نہیں رہی ہے کہ میں ہاؤس وائف نہیں ہوں، آئی ایم اے نیشن بلڈر. تو وہ نیشن بلڈنگ کا کام ہی نہیں کر رہی ہے، وہ پورا ٹائم ہاؤس وائف بنی ہوئی ہے. اصل بات یہ ہے کہ اسے تو نیشن بلڈر ہونا ہے، اسے تو اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، تو بچوں کی تربیت کے لیے بھی تو وقت دینا چاہیے. جی بالکل، ہمارے جملے بھی درست ہو جائیں نا اور ہماری جو ٹرمینالوجیز بھی درست ہو جائیں تو آدھا کام تو ایوری ٹائم جب آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کرتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں میں ہاؤس وائف ہوں، اور اس کے اوپر کافی شرمندہ بھی ہوتے ہیں، اور کافی شرمندہ ہو کے بتا رہے ہوتے ہیں. کسی سے پوچھا آپ نے تعلیم کیا حاصل کیا، میں نے سمپل FA BA کیا. میں کہتی ہوں بھائی سمپل کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس بھی فیلڈ میں پڑھنے کا موقع دیا، آپ کے پاس وہی میدان تھا کہ اس فیلڈ میں آپ کچھ کام کرتے اور اپنی کسی بھی طریقے سے سوسائٹی میں اپنے بچوں کو، معاشرے میں اگر آپ کو کسی سبجیکٹ کا نالج حاصل کر رہے ہیں تو یہ دو ٹرمینالوجیز مجھے کبھی سمجھ نہیں آ سکیں کہ ایک ہاؤس وائف ہونا اور ایک سمپل FA BA کرنا. تو بہرحال اگر آپ ایوری ٹائم یہ کہیں کہ آئی ایم دا نیشن بلڈر تو آپ تو واقعی اگلی آنے والی جنریشن کو بلٹ اپ کر رہے ہیں. اور یہ جو سارے موضوعات جن پہ ہم بات کر رہے ہیں، ان کی ذہنی، ان کی روحانی تربیت کے لیے، ان کی سماجی تربیت کے لیے کتنا بڑا رول ہے جو ایک عورت پلے کر رہی ہے اور کر رہی ہے یقیناً ہمارے معاشرے میں. لیکن بس ایک ٹیگ ایسا غلط اس کے اوپر لگا دیا گیا ہے. نو ڈاؤٹ، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب آپ یعنی کچھ مسکنسیپشنز ہیں اور کچھ ایسی ٹرمینالوجیز ہیں جن کا غلط استعمال ہوتا ہے جس کی وجہ سے پورا ماحول جو ہے وہ بدل جاتا ہے، لوگ اور طرح سے سوچنے لگ جاتے ہیں. اب آپ ایک خاتون کو جو ہے وہ ایک ورکر کی حیثیت سے ہی ہمیشہ دیکھو تو ورکر نے تو کام ہی کرنا ہے. تو اگر ایک خاتون کو نیشن بلڈر کی حیثیت میں دیکھیں کہ اسی نے تو نسلوں کی تربیت کرنی ہے اور اس کو وقت چاہیے اور اس کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنا ضروری ہے، تو آپ کا انداز بدل جائے گا. تو لیکن میں تیسری بات بھی کہنا چاہتی ہوں کہ خاتون کو خود بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے، سوچنا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس رائٹ سے خاتون خود ہی دستبردار ہو جاتی کہ مجھے بھی عبادت کرنی ہے، یا مجھے بھی اپنے رب کے ساتھ کنیکشن جوڑنا ہے، یا مجھے بھی قیام اللیل کرنا ہے. ہیلے بہانے اتنے آ جاتے ہیں کہ بچوں کی ذمہ داری ادا کرنی تھی، شوہر کی ذمہ داری ادا کرنی تھی، افطار بنانے تھے، سحر بنانے تھے. پھر میں نے دیکھا نارملی گھروں میں یہ ماحول ہوتا ہے کہ جیسے ہی مرد حضرات آتے ہیں تو خواتین اتنی ساری مشکلات گنوا دیتی ہیں اپنی، اور نارملی جو مطلب اپنے زیر اثر سے نکلنے ہی نہیں دیتی ہیں کہ آج یوں طبیعت خراب رہی اور آج یوں ہو گیا اور آج یوں ہو گیا. یعنی مرد بھی بہت مشقت کا کام کر کے آ رہا ہوتا ہے، لیکن عورت کی شاید یہ نیچر ہے کہ وہ تھوڑا سیلف پٹی کا شکار ہو جاتی ہے معذرت کے ساتھ. اور وہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے ہاں کیسے دوسرے کو اپنے کنٹرول میں لے لیں. مرد عورت کو کنٹرول کرے، عورت مرد کو کنٹرول کرے. بھائی آپ کی زندگی کا یہی مقصد ہے، آپ اپنے آپ کو رب کے کنٹرول میں دے دیں اور جو وہ چاہتا ہے وہ کر لیں. اور پھر یہ ہے کہ آپ نے ابھی جیسے بات کی کہ عورت کی کچن کی مصروفیات ہیں، گھر کی مصروفیات ہیں، میں یہ چاہتی ہوں کہ عبادت انہی مصروفیات کے ساتھ کر لیں. جی